وہ لڑکی جس کا نام میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں اس کا نام زینت تھا۔ وہ ایک خوبصورت عورت تھی، لمبے سیاہ بال اور اس کی آنکھیں بڑی بڑی اور گہری تھی جن میں دیکھنے والا اکثر اپنے آپ کو بھول جاتا۔ اس کے لب ایسے تھے جیسے کسی نے گلاب کی پنکھڑیوں کو بارش کے قطروں سے تر کر دیا ہو۔ اس کا رنگ صاف اور چمکتا ہوا جیسے شفاف دودھ پر سورج کی پہلی کرن پڑے تو وہ سنہری جھلک تھے۔ زینت ایک تعلیمی یافتہ اور مہذب عورت تھی۔ اس کا تعلق ایک ایسے گھرانے سے تھا جہاں سکون، عزت اور آسائش سب کچھ موجود تھا۔ اس کا شوہر ایک کامیاب ڈاکٹر تھا جو شہر کے بڑے اسپتال میں اپنی ڈیوٹی انجام دیتا، مگر اکثر اپنے مریضوں اور اسپتال کی مصروفیات میں اتنا کھو جاتا کہ گھر آ کر بھی زینت کو وقت نہ دے پاتا۔ زینت کے دل میں ایک تنہائی تھی جو روز بروز بڑھتی جا رہی تھی۔ اگرچہ وہ ظاہری طور پر ایک مکمل زندگی گزار رہی تھی مگر اندر سے اس کے دل کے کسی کونے میں ایک خلا تھا، ایک ادھورا پن جو ہر لمحہ اسے محسوس ہوتا۔ وہ صبح سویرے گھر کی دیکھ بھال کرتی، نوکرانی کو کام سمجھاتی، کچن میں کبھی خود بھی کچھ خاص ڈش تیار کرتی کیونکہ اسے کھانا پکانے کا شوق تھا، پھر کپڑوں اور بچوں کی چیزوں کا خیال رکھتی۔ شام کو اکثر وہ لان میں بیٹھ کر کتاب پڑھتی یا موبائل پر تصویریں دیکھتی، لیکن دل میں جو سناٹا تھا وہ کتابوں یا تصویروں سے کبھی کم نہ ہوتا۔ اس کے شوہر کی مصروفیت نے اس کی دنیا کو خاموش سا کر دیا تھا، جیسے ایک خوبصورت مکان میں سب کچھ موجود ہو مگر اس میں ہنسی، کہکے اور جذبوں کی رونق نہ ہو۔ زینت کی اکثر اپنے ماضی کے خواب یاد آتے۔ وہ لڑکی تھی تو اس کے ارد گرد کتنے لوگ اس کے حسن کی تعریف کرتے تھے۔ کالج کے دنوں میں جب وہ سفید شلوار قمیض اور ہلکی سی دوپٹہ اوڑھ کر کلاس میں داخل ہوتی تو سب لڑکیوں اور لڑکوں کی نظریں اس پر رک جاتی، مگر اس نے ہمیشہ اپنی عزت اور وقار کا خیال رکھا، کبھی بھی وہ غلط راہوں پر نہ گئی۔ اس کی سادگی ہی اس کی سب سے بڑی کشش تھی۔ وہ جب شادی کے بعد اس نئے گھر میں آئی تو اس نے خواب دیکھا کہ اس کا شوہر اس کے ساتھ زندگی کے ہر خوشی بانٹے گا، اس کے ہونٹوں کی مسکراہٹ کو اپنی زندگی کا مقصد بنائے گا، لیکن حقیقت میں کچھ اور تھا۔ ڈاکٹر ہونے کی ذمہ داریوں نے اس کے شوہر کو ایسا سخت بنا دیا تھا کہ وہ جذباتی اظہار کو بیکار سمجھتا تھا۔ وہ زینت کو کھانے پینے، کپڑوں اور آسائشوں سے محروم نہیں رکھتا تھا مگر اسے اپنے وقت اور محبت سے ضرور محروم رکھتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ زینت کا دل روز بروز خالی ہوتا جا رہا تھا، جیسے کسی حسین بستر پر قیمتی چادریں تو بچھائی گئی مگر اس پر کوئی بیٹھنے والا نہ ہو۔ ایسے دنوں میں ایک سپیر کا وقت تھا جب زینت بازار گئی۔ اس نے سوچا کہ لان کے لیے ایک خوبصورت قالین خریدی گئی تاکہ گھر کا ماحول مزید پرکشش لگے۔ بازار کی بھاگ دوڑ، شور شرابے اور بھیڑ میں وہ ایک دکان پر رکی اور اس نے دکاندار کو دیکھا تو اس کی نظریں چند لمحوں کے لیے ٹھہر گئی۔ وہ ایک پٹھان تھا، قد کاٹ میں بلند، گندمی رنگ مگر چمکدار، چوڑی شانوں والا، مضبوط جسم اور ایک ایسی مردانی وجاہت کے ساتھ کہ اس کے وجود سے خود اعتمادی ٹپکتی تھی۔ اس کے سر پر پگڑی باندھی ہوئی تھی، ہلکی سی داڑھی اس کے چہرے پر مزید روب ڈال رہی تھی اور اس کی آنکھیں، جی ہاں اس کی آنکھیں ایسی تھی کہ اگر کوئی ایک بار دیکھ لے تو بار بار دیکھنے کا دل کرے۔ گہری اور شفاف آنکھیں جن میں ایک عجیب کشش تھی، جیسے صدیوں کی محبت اور جدائی کے قصے چھپے ہوں۔ زینت نے جب پہلی بار اس پٹھان کو دیکھا تو اس کے دل میں ہلکی سی دھڑکن تیز ہوئی۔ اس نے قالین دیکھنے کے بہانے اس سے بات کی اور اس کی آواز میں اس کی ظاہری حسن کی طرح مضبوط اور پر اثر تھی۔ وہ نرم لہجے میں بات کرتا مگر اس لہجے میں ایک عجیب کھنک تھی جو دل کو چھو جاتی۔ زینب نے کچھ دیر اس سے قالین کے بارے میں سوال کیے، رنگوں اور ڈیزائن پر بات کی اور جتنی دیر وہ اس سے بات کرتی رہی اسے یوں لگتا رہا جیسے اس کا دل سکون پا رہا ہو، جیسے کسی نے اس کی خاموشی کو سن لیا ہو۔ اس دن زینب گھر واپس آئی تو اس کے ذہن میں صرف ایک ہی تصویر بار بار ابھرتی رہی، وہ پٹھان، وہ اس کی آنکھیں، اس کی مسکراہٹ اور اس کا انداز۔ اس رات جب اس کا شوہر دیر سے اسپتال سے گھر آیا اور بغیر زیادہ بات کیے سیدھا سونے چلا گیا تو زینت کے دل میں ایک عجیب سا احساس ابھرا۔ اسے لگا کہ شاید اس کی زندگی میں کوئی نیا موڑ آنے والا ہے، ایک ایسا موڑ جس کا اس نے کبھی تصور بھی نہ کیا تھا۔ زینت نے اگلے دن خود کو کافی مصروف رکھنے کی کوشش کی مگر اس کے ذہن سے وہ پٹھان کا چہرہ نہ نکلتا۔ اس کے لہجے کی گونج ایسے کانوں میں گونج رہی تھی، اس کی آنکھوں کا عکس جیسے آئینے میں بار بار ابھرتا رہا ہو۔ وہ بار بار سوچتی کہ آخر کیوں ایک اجنبی کی یاد اس کے دل پر یوں چھا گئی ہے، مگر دل کے کسی کونے میں اسے جواب بھی معلوم تھا کہ یہ صرف ایک کشش نہیں بلکہ اس خلا کو بھرنے والا کیفیت تھی جو برسوں سے اس کی زندگی میں خالی تھا۔ اگلے ہفتے زینت نے بہانے سے دوبارہ بازار جانا شروع کیا۔ کبھی کہتی کہ نئے پردے لینے ہیں، کبھی کہتی کہ لان کے لیے ایک چھوٹا قالین چاہیے، کبھی کہتی کہ بچوں کے کمرے کو بھی سجا دوں گی، لیکن اس کے دل کی اصل چاہت یہ تھی کہ اس پٹھان سے دوبارہ ملاقات ہو۔ اور پھر وہ دن آیا جب وہی قالینوں کی دکان پر دوبارہ رکی۔ اس پٹھان نے اسے دیکھا تو پہچان گیا اور اس کے چہرے پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ آئی جو سیدھی زینت کے دل میں اتر گئی۔ وہ بولا، بی بی جی آج پھر نئے قالین دیکھنے آئی ہیں؟ اس کی آواز میں ایک ایسا انداز تھا جسے وہ خوش ہو کے وہ دوبارہ اس کی دکان پر آئی۔ زینت نے نرمی سے جواب دیا اور قالین دیکھنے لگی مگر اصل میں وہ اس کی آنکھوں کو دیکھ رہی تھی۔
वो उसके चेहरे को महसूस कर रही थी। वो लम्हा अजीब सा था, जैसे दुनिया थम गई हो। जीनत ने उस दिन एक कालीन पसंद किया और कहा कि वो उसे घर तक भिजवा दे। पठान ने कहा, बीबी जी फिक्र ना करें, मैं खुद ले आऊंगा। और शाम को वाकई उसके घर पहुंच गया। दरवाजा खुला तो जीनत ने उसे अंदर बुलाया। उसके हाथों में कालीन था, मगर आंखों में एक अजीब चमक थी। उसके वजूद से एक खास सा जादू फैल रहा था। नौकरानी ने दरवाजे पर उससे कालीन लिया, मगर जीनत ने बहाने से कहा कि वो खुद देखेगी कि कहाँ बिछाना है। और यूं पठान उसके ड्राइंग रूम तक आया। कालीन बिछाने के बाद वो रुक गया और बोला, बीबी जी, आपके घर की रौनक तो आपकी मुस्कुराहट है, ये कालीन तो बस जमीन को ढांप रहा है। उसकी ये बात सुनकर जीनत के गालों पर हल्की सी लाली आ गई। वो खुद को रोक ना सकी और हंस पड़ी। वो हंसी दोनों के दरमियान एक खामोश रिश्ता बन गई। अगले चंद हफ्तों में जीनत के लिए ये मामूल बन गया कि वो बहाने से पठान को घर बुलाती। कभी कहती कि नया कालीन चाहिए, कभी कहती कि पुराने को साफ कर दो, कभी कहती कि कुछ और दिखा दो। और यूं हर मुलाकात में वो एक दूसरे के करीब आते गए। पहले सिर्फ आंखों में बातें होती थी, फिर मुस्कुराहटें, फिर मुख्तसर जुमले, और फिर वो लम्हे जब खामोशी ही सब कुछ कह देती। एक दिन जब बारिश हो रही थी और जीनत ने पठान को घर बुलाया तो वो भीगता हुआ अंदर आया। उसके कपड़ों पर बारिश के कतरे जगमगा रहे थे। जीनत ने उसे तौलिया दिया और कहा कि सूख जाए। उस लम्हे दोनों के दरमियान फासला कम हो गया। वो करीब आया तो जीनत के दिल की धड़कन बेकाबू हो गई। उसके हाथ लरजने लगे, मगर उसकी आंखों में एक ऐसी तड़प थी जो बरसों की प्यासी रूह को तड़पती। पठान ने आहिस्तेगी से उसकी तरफ देखा और बोला, बीबी जी, आप बहुत हसीन हैं। ये वो जुमला था जो जीनत के दिल ने कई बरसों से सुनने की तमन्ना की थी, मगर कभी उसके शौहर की जबान से ना निकल सका। और आज ये जुमला उसके कानों में पड़ा तो उसके आंखों में नमी उतर आई। उसने नजरें झुका ली, मगर दिल में एक सुकून की लहर दौड़ गई। उस दिन के बाद दोनों के दरमियान मुलाकातें और ज्यादा जाती हो गई। जीनत उसे ड्राइंग रूम तक महदूद न रखती, बल्कि अपने कमरे में ले जाती। कभी कहती कि कालीन इधर बिछा दो, कभी कहती है कि पर्दे ठीक कर दो। और यूं वो कमरे की तन्हाई में एक दूसरे के करीब जाते। उसके दरमियान एक ऐसा रिश्ता परवान चढ़ने लगा जो अल्फाज से नहीं बल्कि जज्बों से जुड़ा था। जीनत को महसूस होने लगा कि वो जिंदा है, कि उसकी मुस्कुराहट बेवजह नहीं है। उसके बावजूद में एक नई ताजगी आ गई थी। उसका दिल चाहता था कि वक्त रुक जाए और ये लम्हे कभी खत्म ना हो। पठान भी जब उसके करीब होता तो उसकी सख्त आंखों में नरमी आ जाती। उसके चेहरे में अजीब सुकून होता, जैसे वो भी बरसों से यही चाहता था कि कोई उसके दिल को समझे, कोई उसकी खामोशी को महसूस करे। और अब जीनत उसकी जिंदगी का वो एहसास बन गई थी जो फिर आहिस्ता आहिस्ता वो दिन आ गया जब जीनत और पठान की मुलाकातें एक दूसरे की जिंदगी का हिस्सा बन गई। वो दिनों के हिसाब से नहीं बल्कि लम्हों के हिसाब से एक दूसरे को याद करने लगे। जीनत के लिए उसके शौहर की गैर मौजूदगी अब बोझ नहीं रही थी, क्योंकि उसने अपनी तन्हाई को भरने वाला शख्स पा लिया था। वो शख्स जो उसकी हर खामोशी को पढ़ लेता, उसकी आंखों में छुपी हर ख्वाहिश को जान लेता और उसके चेहरे पर आने वाली हर मुस्कुराहट को अपनी कामयाबी समझता। अक्सर ऐसा होता कि जीनत पठान को घर बुलाती और वो घंटों बैठे रहते, पहले बातें करते, फिर खामोश हो जाते और खामोशी ही उनके दरमियान सब कुछ कह देती। वो कभी सोफे पर साथ बैठते और कभी बेड के कोने पर, और उसके दरमियान एक अजीब सा जादुई माहौल कायम हो जाता। कभी बारिश की बूंदें खिड़की पर दस्तक देती तो वो मंजर मजीद रोमानी हो जाता। कभी कमरे की हल्की सी रोशनी उसके करीब आने की एहसास को और गहरा कर देती। जीनत जब उसके करीब बैठती तो उसके जिस्म से उठने वाली महक उसके दिल को और बेकाबू कर देती। पठान के मजबूत हाथ जब कालीन बिछाने के बहाने उसके करीब से गुजरते तो जीनत की रूह में जैसी बिजली सी दौड़ जाती। ये सब मनाजिर ज़ाहिरी तौर पर मासूम लगते, मगर उनमें एक शदीद जज्बाती कशिश छुपी हुई थी जो दोनों को आहिस्ता आहिस्ता अपने घेरे में ले रही थी। एक दिन जब जीनत ने उसे अपने बेडरूम में बुलाया और कहा कि कालीन यहाँ बिछाओ, तो वो झुक कर कालीन बिछाने लगा। उस लम्हे जीनत ने महसूस किया कि वो उसे करीब से देख रही है। उसके बाजू की मजबूती, उसके माथे की रगें, उसकी सांसों की गर्मी, सब कुछ उसके दिल को बेकरार कर रहा था। कालीन बिछाने के बाद जब पठान उठा तो उसकी आंखें जीनत की आंखों से मिली और उसमें एक ऐसा खामोश सवाल था जिसका जवाब सिर्फ जीनत की नजर दे सकती थी। और जीनत की नजरें झुक न सकी। वो लम्हा दोनों के दरमियान फासले में ठा गया। पठान ने आहिस्तगी से उसका हाथ थामा। जीनत के जिस्म में एक लर्जा सा दौड़ गया, मगर उसने हाथ नहीं छुड़ाया, बल्कि उसके दिल ने वो लम्स कबूल कर लिया जैसे बरसों से वो इसी लम्स का इंतजार करी थी। फिर वो दोनों एक दूसरे के इतने करीब आ गए कि उनके दरमियान कोई दीवार बाकी न रही। वो साथ बैठे और वक्त का एहसास खो बैठे। एक दूसरे की बातें सुनते सुनते, एक दूसरे की आंखों में झांकते झांकते वो उस मकाम तक पहुंच गए जहां लफ्ज
ختم ہو جاتے ہیں اور صرف جذبات رہ جاتے ہیں۔ زینت کے لیے یہ سب کچھ نیا تھا۔ اس کی زندگی میں پہلی بار وہ شدت آئی تھی جو محبت کے بغیر ممکن نہیں۔ اس کے شوہر نے اسے کبھی نہ وہ وقت دیا نہ وہ لمس دیا جو اس کی روح کو چاہیے تھا، مگر جب پٹھان اس کے قریب ہوتا تو اسے لگتا ہے جیسے اس کے اندر برسوں کی پیاس بجھ رہی ہو۔ کبھی وہ دونوں بیڈ پر بیٹھے بارش کی آواز سنتے رہے اور کبھی کمرے کی خاموشی میں ایک دوسرے کی سانسوں کو۔ وہ لمحے اتنے قیمتی تھے کہ زینت چاہتی کہ دنیا تھم جائے اور صرف وہ اور پٹھان باقی رہے۔ اس کے لمس سے اس کی آنکھوں تک ایک لہر دوڑ جاتی، اس کے گالوں پر اس کی انگلیوں کا ہلکا سا لمس جیسے پوری کائنات کو روشن کر دیتا، اور زینت کے لبوں پر مسکراہٹ کے ساتھ ساتھ ایک لرزاتی ہوئی خاموشی ہوتی جو اس کے دل کی گہرائیوں کو ظاہر کر دیتی۔ یہ سب تعلق بظاہر چھپا ہوا تھا، مگر دونوں کے دل میں یہ بات پختہ ہو گئی تھی کہ وہ ایک دوسرے کے بغیر مکمل نہیں۔ زینت نے اپنے دل کی دنیا کو پہلی بار اتنی رنگین پایا تھا۔ اب وہ شوہر کی عدم موجودگی کو بوجھ نہیں بلکہ ایک موقع سمجھتی تھی۔ وہ اکثر پٹھان کو کہتی کہ تم آ جاؤ، میں تمہارے لیے کچھ پکاتی ہوں، اور وہ آ جاتا۔ کبھی اسے کھانا کھلاتی، کبھی اس کے سامنے بیٹھ کر خود کھاتی اور اسے دیکھتی رہتی۔ کبھی وہ اس سے ہنس ہنس کر بات کرتی اور کبھی اچانک خاموش ہو جاتی، اور اس کی خاموشی میں بھی پٹھان سب کچھ پڑھ لیتا۔ ان کی قربت اب اس مقام تک پہنچ گئی تھی جہاں دونوں ایک دوسرے کو لفظ کے بغیر سمجھنے لگے تھے۔ بیڈ کے کونے پر بیٹھے صرف ہاتھ پکڑ کر گھنٹوں گزار دینا بھی اس کے لیے سب کچھ تھا، اور ایک دوسرے کے قریب آ کر دل کی دھڑکنیں سننا بھی۔ زینت کو اب احساس ہوتا کہ اس نے زندگی کا اصل رنگ پایا ہے۔ وہ اب پہلے جیسی تنہا عورت نہیں رہی، اس کی آنکھوں میں چمک آ گئی تھی، اس کے چہرے پر نئی رونق تھی، اس کے ہونٹوں پر ہنسی مستقل ٹھہر گئی تھی، اور یہ سب صرف اس پٹھان کی وجہ سے تھا جس نے اس کی زندگی کو نئے جذبوں سے بھر دیا تھا۔ وہ دونوں کبھی کبھی خوابوں کی باتیں کرتے۔ زینت کہتی کہ کاش وہ دونوں کھلے میدان میں پہاڑوں کے درمیان آزاد گھوم سکے، بارش میں بھیگ سکے اور زندگی کے سارے لمحات ساتھ گزار سکے۔ پٹھان بھی اس کی خوابوں کو سنتا اور اپنی آنکھوں سے وعدہ کرتا کہ وہ اسے کبھی تنہا نہیں چھوڑے گا۔ وہ لمحے ان کے درمیان ایک ایسا عشق بنا گئے جو وقت کے ساتھ اور بھی شدید ہوتا گیا، اور پھر اچانک وہ دن آیا جب زینت کی زندگی کا سب سے بڑا سہارا، اس کا عشق، اس کا پٹھان جیسے ہوا میں گم ہو گیا۔ نہ کوئی پیغام، نہ کوئی اطلاع، نہ کوئی نشانی۔ بس ایک دن وہ آیا اور دوسرے دن اس کی آمد رک گئی۔ زینت نے کئی دن انتظار کیا۔ اس نے سوچا کہ شاید بیمار ہو گیا ہو، شاید کہیں کسی کام میں پھنس گیا ہو، مگر دن ہفتوں میں اور ہفتے مہینوں میں بدل گئے۔ لوگ طرح طرح کی باتیں کرنے لگے۔ کوئی کہتا کہ وہ واپس اپنے گاؤں چلا گیا ہے، کوئی کہتا کہ وہ مر گیا ہے، کسی نے کہا کہ وہ کسی لڑائی میں مارا گیا، اور کسی نے کہا کہ اس نے سب کچھ چھوڑ کر کسی اور عورت کو اپنا لیا ہے۔ زینت کے دل پر ہر بات چھری کی طرح لگتی، مگر وہ یقین نہ کرتی۔ وہ روز اپنے دروازے کی طرف دیکھتی کہ شاید وہ آج آ جائے، مگر دروازہ ہمیشہ خاموش رہتا۔ کمرے کی قالین اور پردے بھی جیسے اس کی غیر موجودگی کا ماتم کرتے۔ بیڈ پر بیٹھتے ہوئے اسے اس کے لمس کی یاد آتی، کھڑکی پر بارش کی بوندیں دیکھتے ہوئے اس کی سانسوں کی خوشبو محسوس ہوتی، مگر حقیقت یہ تھی کہ وہ چلا گیا تھا اور اس کا کوئی پتہ نہ تھا۔ زینت کی زندگی ایک بار پھر تنہائی میں ڈوب گئی۔ اس کے شوہر کی مصروفیات وہی رہی۔ وہ دن رات اسپتال اور مریضوں کے درمیان وقت گزارتا، اور زینت اپنے اندر ایک قبرستان جیسا سکوت محسوس کرتی۔ اس کی آنکھوں کی چمک بجھ گئی، اس کے ہونٹوں کی مسکراہٹ ختم ہو گئی۔ وہ جو پہلے ہر وقت جگمگاتی تھی اب ہر وقت کھوئی کھوئی رہتی۔ اس کے اندر ایک ایسا زخم تھا جو کبھی بھرنے والا نہ تھا۔ وہ راتوں کو جاگ کر روتی، کبھی اپنے دل سے پوچھتی کہ آخر وہ کیوں گیا؟ کیا اس نے اس سے محبت نہیں کی تھی، یا یہ سب ایک کھیل تھا؟ مگر دل جانتا تھا کہ وہ محبت کھیل نہیں تھی، وہ سچائی تھی، وہ شدت تھی، وہ حقیقت تھی۔ مگر پھر بھی حقیقت یہ تھی کہ وہ شخص اب اس کی زندگی سے غائب تھا۔ سال گزرتے گئے، زینت کی اولاد بڑی ہو گئی، اس کے بالوں میں چاندنی اتر آئی، اس کے چہرے کی تازگی دھیرے دھیرے مان پڑ گئی، مگر اس کے دل کے اندر وہی یادیں زندہ رہی۔ وہ ہر دن اس پٹھان کے لمس، اس کی مسکراہٹ، اس کی آنکھوں اور اس کی قربت کو یاد کرتی۔ کبھی کبھی جب وہ اکیلی بیٹھی ہوتی تو بیڈ پر ہاتھ پھیرتی اور سوچتی کہ یہ وہی جگہ ہے جہاں وہ دونوں ساتھ بیٹھے تھے۔ لان کی قالین کو دیکھتی تو آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے، کیونکہ وہ قالین اس کے وجود کی گواہی دے رہا تھا۔ اس کے ہر چیز میں وہ موجود تھا، مگر حقیقت میں وہ کہیں نہیں تھا۔ زینت نے دل ہی دل میں یہ طے کر لیا کہ وہ شاید مر چکا ہے، اور یہی سوچ کر اس نے اپنے دل کو تسلی دینے کی کوشش کی۔ وقت نے اپنی رفتار جاری رکھی۔ زینت بڑھاپے کی دہلیز پر پہنچ گئی۔ اس کے شوہر کی بھی ریٹائرمنٹ ہو گئی تھی، مگر وہ اب بھی اپنی مصروفیت میں کھویا رہتا۔
زینت کو کبھی کبھی محسوس ہوتا کہ زندگی کی سب دن ضائع ہو گئے، وہ جو لمحے اس نے پٹھان کے ساتھ گزارے تھے وہی اس کی اصل زندگی تھے اور باقی سب بس ایک سایہ تھا۔ اس کے دل کی تڑپ کبھی ختم نہ ہوئی بلکہ بڑھاپے میں اور بھی زیادہ ہو گئی، کیونکہ اس کے پاس اب یادوں کے سوا کچھ نہ بچا تھا۔ ایک دن اس نے سنا کہ شہر کے قریب ایک دربار پر بڑا میلہ لگ رہا ہے۔ دل نے کہا وہاں جانا چاہیے، شاید دل کا بوجھ ہلکا ہو۔ وہ اپنے شوہر کے ساتھ وہاں گئی۔ لوگ ہجوم کی طرح دربار کے صحن میں بیٹھے تھے، کچھ دعا مانگ رہے تھے، کچھ نظر و نیاز دے رہے تھے اور کچھ اپنی زندگی کے غم بیان کر رہے تھے۔ زینت بھی وہاں آ گئی اور دعا مانگی کہ یا اللہ میرے دل کے اس خلا کو سکون دے دے۔ جب وہ دعا کر کے واپس آ رہی تھی تو اس نے اچانک بھیڑ کے بیچ ایک چہرہ دیکھا، ایک ایسا چہرہ جو اس کے دل میں نقش تھا مگر وقت نے اسے بدل دیا تھا۔ داڑھی سفید ہو چکی تھی، چہرے پر جھریاں تھی، آنکھوں کی روشنی کمزور ہو گئی تھی، مگر پھر بھی وہی آنکھیں تھی جنہیں دیکھ کر اس کا دل برسوں پہلے بے قابو ہوا تھا۔ وہ رک گئی، سانسیں تھم سی گئی۔ دل نے کہا یہ خواب ہے مگر حقیقت تھی۔ وہ پٹھان تھا، وہی پٹھان جسے وہ سالوں پہلے کھو بیٹھی تھی۔ وہ بھیڑ میں بیٹھا ہوا کچھ مانگ رہا تھا، شاید اللہ سے، شاید اپنی زندگی سے، مگر اس کی حالت بدل گئی تھی۔ اب وہ مضبوط اور جوان پٹھان نہ رہا تھا بلکہ ایک ٹوٹا ہوا، بکھرا ہوا، تھکا ہوا انسان تھا۔ زینت کے قدم کانپنے لگے۔ اس نے اس کی طرف بڑھ کر آواز دی کیا تم واقعی وہی ہو؟ پٹھان نے نظریں اٹھائی اور جیسے وقت ایک پل کو تھم گیا۔ اس کی آنکھوں میں حیرت، دکھ اور خوشی سب کچھ تھا۔ وہ بولا بی بی جی میں نے سوچا تھا کہ تم مجھے کبھی نہیں دیکھو گی، اور یہ کہہ کر اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ زینت کے دل میں برسوں کا بوجھ ایک دم ہلکا ہو گیا۔ وہ بھی رونے لگی۔ بھیڑ کے بیچ وہ دونوں ایک دوسرے کے سامنے کھڑے تھے۔ وقت نے سب کچھ بدل دیا تھا مگر ایک چیز نہ بدلی تھی، وہ تھی ان کے دلوں کی محبت، وہ عشق جو برسوں پہلے ایک قالین کے بہانے شروع ہوا تھا اور آج دربار کی بھیڑ میں ایک ادھوری مگر زندہ حقیقت کے طور پر ان کے سامنے کھڑا تھا۔ تو پیارے دوستو، عشق کی کہانیاں ہمیشہ ادھوری بھی لگتی ہے اور مکمل بھی۔ کبھی یہ دل کو ہنسا دیتی ہے تو کبھی برسوں بعد بھی رلا دیتی ہے، لیکن اصل سوال یہ ہے کہ کیا پہلا عشق کبھی دل سے نکل سکتا ہے؟ کیا وہ شخص جس نے ایک لمحے کے لیے بھی دل کو دھڑکنے پر مجبور کیا ہو، برسوں بعد بھی یادوں کے پردے سے نکل کر دل کی دھڑکن میں واپس آ سکتا ہے؟ آپ بتائیں، اگر آپ کی زندگی میں کبھی کوئی ایسا لمحہ آیا ہو، کوئی ایسا شخص ملا ہو جسے آپ برسوں گزرنے کے باوجود بھول نہ سکے ہوں، تو آپ نے اس وقت کیا محسوس کیا؟ مجھے کامنٹ میں ضرور بتائیے تاکہ ہم سب اپنی اپنی کہانیوں کو ایک دوسرے کے ساتھ بانٹ سکے، کیونکہ شاید آپ کی کہانی سن کر کسی اور کے دل کو سکون مل جائے۔ شکریہ۔ تو ملتے ہیں ایک اور انٹرسٹنگ سٹوری کے ساتھ، تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔